السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں 11 تھیں۔ ان میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے وقت موجود تھیں۔ ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم چراغ تھی، جن کے نام مبارک یہ ہیں: نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 عائشہ بنت ابو بکر صدیق، نمبر 3 حفصہ بنت عمر، نمبر 4 ام حبیبہ بنت ابو سفیان، نمبر 5 ام سلمہ بنت ابو امیہ، نمبر 6 سودا بنت جماع رضی اللہ عنہا، اور 4 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا خاندان قریش سے نہیں تھی بلکہ عرب کے دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 زینب بنت جہش، نمبر 2 میمونہ بنت حارث، نمبر 3 زینب بنت خزیمہ ام المساکین، نمبر 4 جویریہ بنت حارث، اور ایک بیوی یعنی صفیہ بنت حیی۔ یہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک رئیس جادی تھی۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت جائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت دولت مند خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ علامہ ابن اسیر اور امام ذہبی کا بیان ہے کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہی ایمان لائی، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی کا بیان ہے کہ امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثیں وارد بھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے،
جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اسی طرح روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے رہتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔ اس سے میں چڑ جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھی۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہاں، بے شک وہی تھی، انہی کے شکم سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری سے سرفراز رہی۔ ہجرت کے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المعلی میں خود ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ نمبر 2، حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ ان کے والد کا نام جمع اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمرو ہے۔ یہ پہلے اپنے چچا جاد بھائی سرکان بن عمرو سے بیاہی گئی تھی۔ یہ میاں بیوی دونوں ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان دونوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ لیکن جب حبشہ سے واپس آ کر یہ دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ میں آئے تو ان کے شوہر سرکان بن عمرو رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ ان کے ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں یقیناً ان قریب ہی مر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے یہ خواب دیکھا
کہ ایک چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پر گرا ہے۔ صبح کو انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ نے چونک کر کہا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اسی دن حضرت سکران رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے ہر وقت بہت زیادہ غمگین اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا خانہ معیشت آباد ہو جائے اور ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کی صحبت و رفاقت سے آپ کا غم مٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا اور یہ امہات المومنین کے زمرے میں داخل ہو گئی اور اپنی زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت کے شرف سے سرفراز رہی اور انتہائی والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کی وفادار اور خدمت گزار رہی۔ یہ بہت ہی فیاض اور سخی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ درہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا درہم کھجوروں کے تھیلے میں بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینے کے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان کے شاگردوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت سن 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ پیارے دوستو، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری مقدس بیوی کون تھی، اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے پیارے ہاتھوں سے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔